بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دماغ کے اہم سینٹر کی بات کریں گے جو انٹیلیجنس سینٹر ہے۔ تو اس کو ہم ڈٹرمن کہتے ہیں، آئی کیو بھی اس کو کہتے ہیں عام زبان میں، کہ آئی کیو جو ہے وہ فرق ہر انسان میں یہ فرق ہوتا ہے سینٹر اس کا، کسی میں سیل زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، کچھ لوگ ڈل ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے مارکس لیتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں یا باقی فیلڈ میں جو پرومیننٹ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا آئی کیو بہت ہائی ہے، لیکن میجورٹی ایوریج ہوتا ہے۔ چند ایک لوگ جو ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، جن کو ہم انٹیلیجنٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایگزام اس قسم کا ہے کہ اس میں رٹا زیادہ سنا جاتا ہے، تو اس میں محنتی لوگ جو زیادہ نمبر لے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ان کا آئی کیو بہت اعلیٰ ہو۔ تو اسی طرح ذہانت جانچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں بندہ انٹیلیجنٹ ہے نہیں ہے، ٹیچر کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ لڑکا انٹیلیجنٹ ہے، چیز کا جواب جلدی سمجھتا ہے، جلدی جواب دیتا ہے، لیکن کئی سکیلز ہیں، کویشچن ہوتے ہیں مختلف کہ وہ آپ پوچھیں ہر شخص سے، تو اس سے بعد مارکنگ کریں۔ تو اگر مارکنگ زیادہ ہو تو پھر اس کا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ عام طور پر جو ہے یہ شروع ہوتی ہے 0 سے لے کر 160 تک مارکنگ ہوتی ہے۔ تو جو بالکل تھوڑے جو کم ذہن جو بچے پیدائشی طور پر کئی دفعہ کمزور ہوتے ہیں، دماغ ان کا بعض چھوٹا ہوتا ہے، یہ بات کو جلدی سمجھتے نہیں، تو آئی کیو ان کا بہت 20 30 40 تک ہوتا ہے۔ تو 50 تک جو ہوتا ہے اس کو ہم بلو نارمل سمجھتے ہیں۔ ہم پبلک کا آئی کیو ہے وہ یہی ہے کہ 50 سے 70 80 تک جو ہے نارمل، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اکثریت کا ہوتا ہے۔ جو ذرا بہتر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 90 سے 110 تک۔ تو 130 اور 140 ان کو ہم انٹیلیجنٹ یا سپر کہتے ہیں، جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو 160 جس کا آئی کیو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جینیس ہے، کہ یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے پیدائشی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، بعد میں حالات کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر آبادی میں ہم تناسب لیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ تو ایوریج ہوتی ہے، چند ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ۔ مختلف قوموں میں بھی فرق ہوتا ہے، جو ایجوکیشن بہتر ہے، لاجک ریزننگ ہے، وہاں جو ہے آئی کیو سینٹر بہتر ہو جاتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چند ایک چیزیں ہیں کہ وہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بہت انٹیلیجنٹ لیکن صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کرتے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، بہت ہی انفارمیٹنگ۔ ناظرین آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، تو ڈاکٹر صاحب کی آج کی گفتگو سن کے ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں کہ یہ جو ایول جینیس ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ایول ہاں جی جینیس، بالکل، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، ہاں یہ بھی ٹرم کئی دفعہ یوز ہو جاتی ہے، ہاں جی، نیوز پیپرز میں اور ویسے بھی ڈسکشن میں۔ تو جینیس تو لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس ہے اپنی، جو سپر انٹیلیجنس، اس کو نیگیٹو سینس میں، نیگیٹو فیلڈ میں، تخریب کاری میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی نیگیٹو سائڈ میں وہ جینیس ہوتے ہیں، وہی اس کو ایول جینیس کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آئی کیو ایک انسان کو جب پیدائشی آ گیا یا ویسے بھی، تو کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے بعد میں؟ ہاں نہیں، ایک ہاتھ سے تو بہتر نہیں کیا جائے، البتہ پالش کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر تعلیم اچھی ہے یا تعلیمی ادارے اچھے ہیں یا ٹیچر محنت کرتے ہیں، ان کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، پازیٹیو تھنک، سوسائٹی میں لاجک ریزننگ ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ آئی کیو بہتر ہوگا، ڈیولپ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے جی یہ تو بالکل بیچارے مطلب ایسے ہی ہیں، کیا ان میں بھی آئی کیو ہے؟ بالکل، ان میں وہی ریشو ہے انٹیلیجنٹ لوگوں کی اور جو جینیس لوگوں کی، لیکن ان کو جو کہ مواقع نہیں ملتے، وہ عام زندگی گزارتے ہیں سادہ۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلے جاتے ہیں، نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، جی جی، حالانکہ وہ بھی اگر ہوتے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر سکتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی کیو لیول اگر ایک انسان کا ہے تو اس کو دبانے والے بھی کوئی عوامل ہیں؟ ظاہر کئی بچے، ہاں کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ، لیکن ان کو ماحول اچھا نہیں ملتا یا مالی حالات خراب ہیں، ذہنی امراض بعض کو لگ جاتی ہیں۔ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کو ذہنی امراض بھی زیادہ لگتی ہیں، اچھا، جو سوچتے زیادہ ہیں، آگے کا سوچتے ہیں، تو ان میں زیادہ ان میں زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے خیالات کی۔ تو اس لیے بے روزگاری ہے، معاشرتی ناانصافی ہے، ان چیزوں سے انسان آئی کیو تو پھر اس کا بھول جاتا ہے، وہ اپنے روٹی کپڑے اسی چکر میں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ایک اچھی یادداشت کو ذہانت کہہ سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، ذہانت بھی اس سے علیحدہ چیز ہے بالکل، کیونکہ میموری سینٹر علیحدہ ہے، جو چیزیں یاد کرنا، وہ میمورائز کرنا چیزوں کو،
اور بعد ریپروڈیوس کرنا یہ علیحدہ ایک پروسیس ہے. جی لیکن ہمارے یہ ٹیلی ویژن ٹاکس اور ایسی چیزوں میں ٹیلی ویژن ٹاکس پہ بھی کئی دفعہ فلاں شخص کب پیدا ہوا تھا، اس نے کیا کیا، فلانا فلاں، وہ ایک یادداشت کا ٹیسٹ، ایکچولی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ نہیں ہے اس کا. اچھا جی، ذہانت اصل میں کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ذہانت بیسیکلی یہ ہے جو بھی انسان جو جلدی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کسی چیز کو کوئکلی اور ایکوریٹ سمجھتا ہے، وہ زیادہ ذہین ہے اور اس کا سلوشن بہتر نکالتا ہے. مطلب میتھمیٹکس جیسے یہ لوگ میتھمیٹکس فزکس میں ذہین ہوتے ہیں تو الٹرنیٹیو سلوشن بھی اس کے پاس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا رستہ اس میں ہوتا ہے. تو جو بندہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے اس کو آپ انٹیلیجنٹ نہیں کہہ سکتے. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کم آئی کیو والے بچے ہیں جو کلاس روم میں ہم کہتے ہیں جن کا آئی کیو لیول کم ہے، تو ان کو کیا سلیبس علیحدہ دینا چاہیے باقی بچوں سے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں، بہتر ان کا سیکشن علیحدہ ہو یا ان کی کلاس ایک پیچھے ہو، کیونکہ جب تک ہمارے جیسے ہم نے دیکھا انسٹیٹیوشن میں کہ بچے ٹیچر پڑھاتے ہیں لیکن وہ سب فالو نہیں کرتے، کچھ پرسنٹیج فالو کرتے، 20-30%، کچھ لوگ شرارتوں والے کچھ سمجھتے نہیں. تو جب وہ فائدہ کوئی نہیں، جو پیچھے رہ جائے تو پھر اور پیچھے رہ جائے، کیونکہ ان کو بیسس جو جتنی ان کی بیسک نالج ویک ہو جائے گا، وہ چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اس لیے ان کا لیول جو مینٹل لیول ہے اسی حساب سے اتنا ہی ان کو چیپٹر آگے پڑھایا جائے، اس کو یاد کریں، انڈرسٹینڈ کریں، پھر آگے جائیں. بغیر انڈرسٹینڈنگ ایجوکیشن کا تو کوئی فائدہ نہیں. بھاگتے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ اعلیٰ عہدوں کے لیے جب ہم کسی کو پروموشن دیتے ہیں تو کیا ان کو بھی ان کا جو ہے وہ پروموشن کے لیے آئی کیو لیول ان کا چیک ہونا چاہیے؟ ہاں ڈیفینیٹلی آئی کیو، ان کا بیہیویئر، ان کی اپروچ جو ہے وہ ضرور چیک ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے عہدوں پر چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دیں اور سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دیں. اگر ان کی ایول جینیس ہے، مثلا وہ ہے تو جینیس لیکن وہ نیگیٹو سائڈ میں سوچتا ہے، تو پراپر ریکارڈنگ ہونی چاہیے. جی تو ناظرین، یہ آج کی گفتگو تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو ہے. امید ہے آپ اس سے استفادہ کریں گے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.